علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج جو آپ لوگوں نے ٹاپک دیا ہے، جو آج کے پی کے سے میرے وہ چند دوستوں نے وہ میسج کیے ہیں، کافی زیادہ، بلکہ کوئی انہوں نے بھائیوں نے اور ایک بہن نے بھی میسج کیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں کہ جھوٹی گواہی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے، اور وہ کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے نا وہ پراسیکیوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی عدالت میں جا کے کوئی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ وہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو اسلام نے اس سے اتنا شدید قسم کا جو ہے نا اسے منع کیا ہوا ہے کہ جھوٹ جو ہے نا وہ کتنے گناہوں کی جو ہے نا وہ بنیاد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں خیر عالم دین تو نہیں اتنا بڑا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی کہ اگر آپ جھوٹی شہادت جو ہے نا اس کو چھپانا نہیں چاہیے، جو سچی چیز ہے وہ بیان کریں، جس جگہ پہ بھی آپ کو بیان کرنی پڑتی ہے، جس جگہ پہ بھی آپ کو کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی پنچایت میں آپ کو بلایا جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے اپنی شہادت دیں اور گواہی دیں، اگر آپ کو کسی فیکٹ کا پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ تو اس فیکٹ کو اس میں آپ گواہ نہ بنیں، اس میں گواہی نہ دیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، جھوٹی گواہی دینا جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی احادیث میں بھی موجود ہے کہ جھوٹی گواہی جو ہے نا وہ دینے والا بندہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح معراج کا واقعہ ہے، اس میں بھی کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جن کے وہ سینے شاید خنزیر کے تھے، شاید میں غلط نہیں ہوں تو، لیکن اپنے علم کے مطابق بہرحال جھوٹی گواہی کے لیے ہم دیکھیں گے کہ قانون میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے جھوٹی گواہی کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے نا، پاکستان کا پینل کوڈ جس کو تعزیرات پاکستان بولتے ہیں، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے جھوٹی گواہی کا۔ اس کا چیپٹر نمبر 11 جو تعزیرات پاکستان 191 سے لے کے تعزیرات پاکستان، یعنی کہ 191 پی پی سی، جس کو 191 تے پہ بولیں گے، 191 92 93 94 95 اور 200 تک، یہ سارا فالس ایویڈنس کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی دے گا تو اس کو کتنی سزا ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کوئی سمپلی کسی جوڈیشل پروسیڈنگ میں کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کو 3 سال سزا، نان جوڈیشل پروسیڈنگ میں تو 3 سال سزا ہوگی اور ساتھ اس کو فائن ہوگا۔ اگر کوئی جوڈیشل پروسیڈنگ میں 7 سال تک قید ہو سکتی ہے، اس کو فائن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو، یعنی کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی اس میں جاتا ہے نا، کوئی مرڈر کیس میں کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہوتی ہے، تو اگر بعد میں پروو ہو جاتی ہے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ہوئی ہے، تو اس کو بھی 10 سال یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، جس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اگر اس کے خلاف کیس یعنی کہ شروع ہو جائے اور وہ اس طرح اس کو پراسیکیوٹ کر دیا جائے، تو پی پی سی جو ہے نا تعزیرات پاکستان اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اسی طرح قانون شہادت ایک باقاعدہ پاکستان میں لاگو ہے، جو اس وقت جو اسلامی قوانین کے مطابق ہے قانون شہادت، کیونکہ قانون شہادت جو ہے نا اس میں آپ کو اس کو گواہ کو پرکھنے کا، اس کی گواہی دینے کا ہر طریقہ بتایا گیا ہوگا اس میں، کہ اس نے گواہی کیسے دینی ہے، اس نے کیا کہ بیان دینا ہے۔ پہلے اس نے حلف لینا ہے، اوتھ لینا ہے، پہلے اللہ کا نام لے کے، اور اس نے حلف اٹھانا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچ بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو یا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اس طریقے سے الفاظ کورٹ کے اندر بولے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ شہادت دیتا ہے۔ تو جھوٹی گواہی جو دینا ہے نا، وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس سے ایک پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بابت میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہماری ادھر ایک کسٹم رواج ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ہسٹری تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ یہ 1925 کی بات ہے شاید، یا 1924-25 کی بات ہے۔ اب اس وقت ایک جو جج صاحب تھے، سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کے خاص طور پر پنجاب کے جو لوگ ہیں نا، یہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ ایون کہ یہ جس وقت ایک ٹرم ہوتی ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن، یعنی کہ مرتے وقت جو بندہ بات کرتا ہے نا، جب وہ مر رہا ہے، ایک بندہ مرڈر ہو گیا تو مرتے وقت جو ہاسپٹل میں مرتے وقت
وہ بندہ بات کرے گا تو وہ سچ ہی بولے گا، کیونکہ آخر وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے تو اس کو اتنی تو ہوگی نا کہ میں یعنی کہ اب اپنے خدا کے پاس جا رہا ہوں تو میں ابھی جاتے جاتے تو سچ بولوں۔ لیکن وہ جج صاحب لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ پنجابی لوگ ایسے ہیں کہ یہ ڈائنگ ڈیکلیریشن کرتے وقت بھی، جس وقت مرتے وقت بھی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں انہوں بھی جانے جانے پھنسا جاؤں، انہوں بھی پھنسا جاؤں، انہوں بھی پھنسا جاؤں، 4-5 بندوں کا ایسے ہی نام لے جائیں گے کہ میرے قتل میں وہ بھی شریک تھے، وہ بھی شریک تھے، وہ بھی شریک تھے۔ تو اس طریقے سے یہ پنجابیوں کا ایک نا امیج ایسا بنا ہوا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ ریئلٹی بھی ہے، یہ اتنا یعنی کہ خطرناک کام ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا اکثر کورٹ میں جا کے حلف اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹی شہادت دینی شروع کر دیتے ہیں، اور جھوٹے اور اتنے اتنے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ وکیلوں نے اس طرح پڑھایا ہوتا ہے، یا خود بھی وہ اپنا یعنی کہ کیس انہوں نے سالڈ کرنا ہوتا ہے اپنے اس طریقے سے، یعنی کہ سسٹم ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں وہ جو ہے نا جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں۔ تو یہ جس وقت وہ جو ہے نا وہ 1925 کے بعد پھر 1951 میں ایک جسٹس منیر صاحب آئے۔ جسٹس منیر صاحب نے ایک اس وقت ایک ان کے پاس کیس آیا مرڈر کا، تو انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے نا دیا کہ پنجاب کے لوگ ایسے ہی ہیں، پنجاب کے لوگ اگر کچھ جھوٹ بولتے ہیں تو بیچ میں سچ بھی کافی بولتے ہیں، تو آپ سچ کو دیکھ کے سچ کو پرکھ کے کیس کا فیصلہ کیا کریں، آپ جھوٹ کو جو ہے نا وہ اس کو وائلیٹ کر دیا کریں، اس کو اوائڈ کر دیا کریں، چھوڑ دیا کریں۔ تو پھر عدالتوں نے اس طریقے سے جو ہے نا وہ سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے جو دیکھنا ایویڈنس کو پرکھنا، اس میں دیکھنا کہ واقعی کوئی یہ ملتے ہیں تو ان کے مطابق انہوں نے سزائیں دینی شروع کر دی، اور جھوٹی گواہی کا کنسیپٹ ایسا پھیلتا گیا کہ ہر جگہ پہ اب گواہ، اب یہ سچویشن بن چکی تھی کہ گواہ جو ہے نا وہ گواہوں کو تیار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہمارا انصاف کا سسٹم جو ہے نا، جسٹس سسٹم اتنا گر چکا ہے کہ ہم خود سے یعنی کہ یہ گواہ نے جو چیز دیکھی ہے وہ نہیں اس نے بتانی، ہم خود سے اس کو تیار کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے تم نے عدالت میں جا کے یہ بیان دینا ہے، تم نے یہ کہنا ہے، تمہارا وہ مخالف وکیل یہ پوچھے گا تو تم نے یہ کہنا ہے، یہ پوچھے گا تو تم نے یہ کہنا ہے، یہ پوچھے گا تو پہلے تم نے حلف اٹھانا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں سچ بولوں گا، بعد میں تم نے یہ جھوٹ بولنا۔ یہ طریقہ کار اب لاگو ہو چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ قانون پاکستان میں سارے موجود ہیں۔ اب دیکھیں سول پروسیجر کوڈ ہے، اب سول کیس چل رہا ہے کوئی، یا فیملی کورٹ کا کوئی کیس چل رہا ہے، یا کوئی اور کیس چل رہا ہے، کوئی سول دعویٰ ٹائپ یا کوئی اس طرح کا، اس میں کوئی جھوٹی گواہی آ جاتی ہے، کوئی جھوٹا ڈاکومنٹ آ جاتا ہے، تو آپ اس میں سیکشن 476 نوٹ کر لیں، CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے نا، CRPC کا 476 سیکشن ہے، اس کے تحت اس میں اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے جو ہے نا یہ ڈاکومنٹ غلط پیش کیا ہے، یہ ڈاکومنٹ انہوں نے فورج بنایا ہے، اس کے مطابق اس کی کارروائی کی جائے، اور وہ باقاعدہ کورٹ اس کے اوپر انکوائری کرے گی، اور اس کے بعد اس کی سزا ہوگی اس کو بندے کو۔ قانون سارے موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا 1951 کی بات میں کر رہا تھا، اس کے بعد پھر اب یہ 2019 میں ایک فیصلہ جو ہے نا سپریم کورٹ کا بڑا شاندار آیا ہے، وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا ججمنٹ تھی، شاید وہ PLD 2019 سپریم کورٹ 527 یا 521 ہے یا 527 ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ہے نا وہ یہ ڈکلیئر کیا ہے، ان کے پاس یہ نا مرڈر کیس کی اپیل تھی، تو ناروال کا کیس تھا، تو اس میں انہوں نے نا ایک ایویڈنس دیکھی جو کہ پولیس کانسٹیبل کی ایویڈنس تھی، تو پولیس کانسٹیبل کو انہوں نے بلایا، اور اس دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ جس وقت یہ وقوع ہوا نا اس وقت پولیس کانسٹیبل جو ہے نا وہ تھانے میں موجود تھا، اس کی حاضری لگی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ان کو بڑی ڈاؤٹ فل ہوئی کہ ایک بندہ جب تھانے میں موجود ہے، وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، حاضری اس کی لگی ہوئی ہے، ادھر کام کر رہا ہے، اسی وقت وقوع اس سے کچھ کلومیٹر فاصلے پہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے، اور وہ پوری ایویڈنس دیتا ہے اس کی۔ اس میں انہوں نے پھر یہ سٹیپ لیا، انہوں نے کہا کہ اب ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کی جائے، اور عدالتیں جو ہے نا وہ جھوٹی گواہی دینے والے کے خلاف کارروائی کریں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ از خود کسی جھوٹے شخص کے خلاف، کسی جھوٹی گواہی کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کریں۔ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ اپنا استغاثہ پروو نہیں کر سکا، یہ اپنا کمپلینٹ، اپنی شکایت ثابت نہیں کر سکا۔ کیوں ثابت نہیں کر سکا بھائی؟ آپ بتائیں کہ یہ اس گواہ نے جھوٹ بولا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو ابھی تک بھی ایسے ہی ہے، آپ لوگ اگر کسی جھوٹے گواہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو یہ ساری پی پی سی کی 191 سے لے کے سیکشن 200 تک آپ کوئی بھی ایف آئی آر بھی کروا سکتے ہیں، آپ اس کے تحت مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سول کیس میں کوئی ایسی کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی جھوٹی گواہی آپ کے خلاف دے رہا ہے، تو آپ 476 کی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کرنا آپ کو پڑنا ہے، آپ نے خود سے جو ہے نا سٹیپس لینے ہیں اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے۔ آپ کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ کہیں سے، کوئی کورٹ سے، کوئی آپ یہ کہیں کہ ہمارے ملک کا جسٹس سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور خود سے ہی جھوٹی گوئیاں بند ہو جائیں گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور ابھی تو نزدیک فیوچر میں تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بیسیکلی قانونی بات نہیں ہے، یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ہمارے آئین، ہمارے دین، ہمارے شاعر، ہمارے بزرگان اور ہمارے جو ہے نا پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ ہمارا یہ ایک اسلامی یعنی کہ پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم سچ بولیں اور ہر ایک کو سچ بولنا سکھائیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور جو ہے نا وہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور سچائی کے راستے پہ چلیں۔ بہت شکریہ۔